الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. عزیزان محترم، انسان معاصر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو ختم ہو رہا ہے۔ قرآن نے آواز دی خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کمزور مخلوق ہے انسان، اس کے باوجود اس ستاروں پہ کمندیں ڈال دی، چاند پہ جا کے اتر گیا، شمسی توانائی کو اس نے اسیر کر لیا، زمانے اس کے لیے بے حقیقت ہو گئے، فاصلے اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو یہ ضعیف انسان اتنا قوی کیسے بن گیا؟ اس لیے بنا، کل کی تقریر اس لیے بنا کہ اللہ نے اس ضعیف پیکر میں 5 حصے رکھی اور 1 عقل رکھی۔ 5 حصے رکھی اور 1 عقل رکھی تاکہ وہ اپنے ضعف کو، اپنی کمزوری کو ان حصوں اور اس عقل کے ذریعے پورا کرے۔ ٹھیک؟ تو جب عقل آئی تو پروردگار نے یہ طے کیا کہ بھائی انسانوں میں گروہ 2 ہوں گے، ایک اس عقل کو ہدایت دینے والا، ایک ہادی سے ہدایت لینے والا۔ دو گروہ ہوں گے، ایک ہدایت کرنے والا، دینے والا، ایک ہدایت لینے والا۔ جو ہدایت کرنے والا ہوگا اس کا نام ہوگا ہادی، اور جو ہدایت لینے والے ہوں گے ان کا نام ہوگا امت۔ جو ہدایت کرے اس کا نام ہے ہادی، جو ہدایت لے اس کا نام ہے امت۔ اب میں فرق کیسے بتاؤں؟ قرآن مجید کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم، تمہارے پاس ہم نے بھیجی ہے، قوم تمہارے پاس کیا بھیجا؟ نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ قد جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، یہ کم ذہن میں رہے، آ گئی تمہارے پاس۔ کیا چیز آ گئی؟ کتاب آ گئی اور ایک نور آ گیا۔ تو کتاب نہ تمہاری کتابوں جیسی، کتاب نہ تمہاری کتابوں جیسی، اور تمہاری کتابیں نہ اس کتاب جیسی۔ اگر یہ اصول طے ہے تو آنے والا نور نہ تم جیسا نہ تم اس نور جیسے۔
کم کے معنی جانتے ہو؟ کاف میم، اس کو اردو ترجمہ کرو تم. کم کے معنی تم، کم کے معنی امت. امت تو تم اور ہو، امت اور ہے. نور اور ہے، امت اور ہے. کتاب اور ہے، امت اور ہے. کم سمجھ میں آ گیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی. کم، ایک نور اور ایک کتاب. تو کم سے مراد ہے امت، نور سے مراد ہے محمد، کتاب سے مراد ہے قرآن. اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو ایک روایت سنانا چاہوں گا. انی تارکن فیکم، فیکم تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اپنے اہل بیت. تو کتاب اور امت اور. اب اسی اصول کو آگے بڑھا دو، عطرت اور امت اور. پہنچ رہی ہے نا بات میرے محترم سننے والوں تک؟ تو بس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے محمد کو نور بنا کے بھیجا اور اس کے ساتھ ہم نے کتاب مبین بھیج دی. نور بھیجا، کتاب مبین بھیجی. بھائی عجیب بات یہ ہے، اب رکے رہنا، کہ میرا نبی نور لے کے آیا، کتاب مبین لے کے آیا. کس سماج میں لایا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہو. کس سماج میں لایا؟ بڑا مشکل سماج تھا. عربوں کی جو خارجی زندگی تھی، اچھا خارجی ہی کیوں کہو، داخلی اور خارجی دونوں زندگیاں. ان داخلی اور خارجی زندگیوں میں رحم کا کوئی تصور نہیں تھا، محبت کا تصور نہیں تھا، رافت کا تصور نہیں تھا، الفت کا تصور نہیں تھا، محبتیں کرنا ایک دوسرے سے کوئی تصور نہیں تھا. جب رحمت ہی کا تصور نہ ہو تو پھر الفت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو ایسے بے رحم معاشرے میں رحمان اور رحیم کا تعارف کرانا مذاق نہیں تھا. ایسے بے رحم معاشرے میں رحمان اور رحیم کا تعارف کرانا آسان بات نہیں تھی. اور صرف رحمان اور رحیم کا تعارف نہیں کرانا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے اللہ نے مبعوث کیا کہ میں اخلاق کی بلندیوں تک لوگوں کو لے جاؤں. تو اب اخلاق میں سفری زندگی بھی ہے، حضری زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، آئلی زندگی بھی ہے، سلاطین کے حقوق بھی ہیں، علماء کے حقوق بھی ہیں. بھائی عجیب و غریب قانون ہے اخلاق کا اسلام میں. اور وہ سارے قانون پیغمبر اکرم دینا چاہ رہے ہیں. اور پیغمبر اکرم کے بعد وقت کتنا وقت ہے؟ رکے رہنا. پوری زندگی میرے نبی کی 63 سال. 63 سال میں سے 40 سال سکوت کے. اب کتنے بچے؟ 23 سال. 23 سال میں سے مکے کی زندگی 13 برس کی، جس میں پتھر کھائے، ڈھیلے کھائے، طائف کی پہاڑیوں میں زخمی کیے گئے، راہوں میں کوڑا پھینکا گیا، کانٹے ڈالے گئے، سر پر کوڑا پھینکا گیا. بھائی 13 برس کی زندگی پیغمبر کی پریشانیوں کی زندگی ہے. اس میں پیغمبر نے احکام نہیں دیے، اخلاق نہیں دیا. تو اب 10 سال بچے اور ان 10 برسوں میں پیغمبر کو حلال بھی دینا ہے، حرام بھی دینا ہے، شریعت بھی دینی ہے، اخلاق بھی دینا ہے، آئلی زندگی بھی بتلانی ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. معاشرتی زندگی بھی بتلانی ہے، سیاسی زندگی بھی بتلانی ہے. اب سنو کہ میرے پیغمبر کے بتلائے ہوئے قوانین کتنے مکمل ہیں. یہ تک بتلایا کہ انسان کو پاجامہ کیسے باندھنا چاہیے، یعنی یہ حد ہے. یہ تک بتلایا کہ انسان آداب طہارت کیسے بجا لائے. یہ تک بتلایا کہ بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو کون سا پاؤں پہلے رکھے، اور بیت الخلاء سے جب نکلے تو کون سا پاؤں پہلے رکھے. یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے تو تبلیغ کا معجزہ کیا کہ پاجامہ کیسے باندھو بتا دیا، جوتا کیسے پہنو بتا دیا، ٹوپی کیسے رکھو سر پہ بتا دیا.
آپ نے بتا دیا کہ طہارت کیسے کرو، آپ نے بتا دیا کہ غسل کیسے کرو، آپ نے بتا دیا کہ بیت الخلا میں کیسے جاؤ، تو یا رسول اللہ اب اتنا اور بتا دے کہ آپ کے بعد ہدایت کس سے ملے گی؟ پہنچ رہی ہیں نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں نا؟ اچھا تو اب پیغمبر نے جو تبلیغ کی، اچھا بھائی نوح نے 950 سال تبلیغ کی، نوح نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے مومن ہوئے؟ بھائی اتنے ہی تھے کہ کشتی میں سما گئے، اتنے تھے کہ کشتی میں سما گئے۔ تو جو کام سارے انبیاء و مرسلین نے 10,000 سال میں کیا، وہ میرے محمد نے اکیلے 10 سال میں کیا۔ سمجھ رہے ہو میرے رسول کو؟ میرے رسول کو سمجھ رہے ہو؟ اگر رسول کو سمجھو تو میں آگے بڑھوں۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ذرا سا رسول کی زندگی کے مختلف ٹکڑوں کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں، بہت تھوڑا سا۔ اچھا آرام سے سننا، یہ تصویر کھنچ جائے تو میں سلسلہ فکر شروع کروں۔ آپ اپنا کام کریں، دیکھیے سلسلہ کلام میں ہلکی سی ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے جملہ کیا۔ میرا دوست اگر چاہتا ہے تصویر کھینچنا تو تصویر کھینچے۔ بھائی یہ تو ایک شریف قوم کا اجتماع ہے، ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ٹھیک ذرا تصور کرنا میرے نبی کا، اور یہیں سے میں آگے بڑھوں گا۔ نبی جو 10,000 سال میں سارے انبیاء نہ کر سکے، اسے میرے محمد نے 10 سال میں پورا کر دیا۔ بھائی ہے نا نور اول؟ سمجھ گئے میرے محمد کو؟ محمد ہم نے کی مالک تیرے پاس نہ گود ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، تیرے پاس اعضاء و جوارے نہیں ہے، تو مریم کی پرورش تو نے کیسے کی؟ اگلا ٹکڑا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ اسے زکریا کی گود میں دے دیا۔ ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ مریم کو زکریا کی گود میں دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم ہے معصومہ، غیر معصوم کی گود میں پڑ نہیں سکتی، اس لیے نبوت کی گود رکھی کہ اس میں مریم پڑ جائے۔ پروردگار یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تیرا آخری رسول ہے، زکریا ہی کو اٹھا دے کے پرورش کر دے۔ پروردگار زکریا ہی کو اٹھا دے، مر گئے ہیں نا زکریا ہی کو اٹھا دے کہ وہ تیرے نبی کی پرورش کر دے۔ کہا کہ نہیں وہ تو مر گئے۔ اچھا پروردگار عیسیٰ تو زندہ ہے نا، اتار دے آسمان سے کہ آئے، معصوم ہے، تیرا نبی بھی معصوم ہے، آئے اور تیرے محمد کی پرورش کرے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اگر پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا، محمد کی پرورش میں اگر پرورش کرنے والا زکریا سے اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا تو ہم بھیج دیتے عیسیٰ کو۔ بھائی ہم نے تو اسے بھیجا ہے جو عیسیٰ سے بھی بلند، زکریا سے بھی بلند۔ مالک یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ نبی ہے، زکریا نبی ہے، جبکہ یہ پڑھنے والا نبی نہیں ہے۔ کہا فرق سمجھو، نہ نسل عیسیٰ میں امامت ہے، نہ نسل زکریا میں امامت ہے۔ امامت چلے گی تو ابو طالب سے چلے گی۔
میرا ابو طالب سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تو میں پیغمبر کی زندگی کے کچھ اجزا اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. ابو طالب ہے نبی کی پرورش کرنے والا. جملہ سننا. جس زمانے میں ابو طالب نے نبی کی پرورش کی، اس زمانے میں عرب کے ہر خاندان میں بزرگ موجود تھے، لیکن عربوں میں اور ابو طالب میں فرق یہ ہے کہ عربوں نے کافروں کی پرورش کی. کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا. کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا، لیکن ابو طالب نے، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ابو طالب نے جو محمد رسول اللہ کی پرورش کی تو یہ شرف اولین و آخرین میں اب آخری ہے، اس لیے کہ محمد خاتم النبیین. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو پرورش کرنے والا کہاں سے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا، میرا نبی پلتا رہا، میرا نبی پل کے جوان ہوا. بہت آہستہ بڑھ رہا ہوں میں کہ ذرا نبوت کے کچھ اسٹیجز میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. جوان ہوا اور اب خدیجہ کے غلام میسرہ نے آ کے پیغام دیا. کیا پیغام ہے؟ کمال ہے. کہا محمد ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے. ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے. کہا بھائی میسرہ سنو، ہر کتاب میں نبی کا یہ قول ملے گا. میسرہ سنو، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا ابو طالب، بھائی نبی کی 2 زندگیاں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی کرتا ہوں وحی الہی کی. اعلان نبوت کے بعد محمد پیروی کرے وحی الہی کی، اور اعلان نبوت سے پہلے محمد پیروی کرے ابو طالب کی. چلتے رہو میرے ساتھ، بہت آہستہ فکر آگے بڑھ رہی ہے. میرے ساتھ چلتے رہو، کسی مرحلے فکر تک جانا ہے. اچھا رک جاؤ. ابھی شادی کہا، پیدا ہوا بچہ، وہ پرورش کرنے والے کے خاندان میں پیدا ہوا نا. بچہ پیدا ہوا پرورش کرنے والے کے خاندان میں. نام کیا ہے بچے کا؟ کوئی آواز؟ بھائی وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، جو آخر میں خاتم النبیین کہلایا، اس بچے کا نام کیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں محمد. لیکن جاؤ قرآن میں دیکھنا، سورہ صف میں مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو نبی اولو العزم کہہ رہا ہے کہ محمد کا نام محمد نہیں ہے، احمد ہے. تو بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. بھائی کوئی مسلمان نہیں پڑھتا. جب کوئی مسلمان نہیں پڑھتا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ محمد تمہیں کس نے دیا؟ کہا رسول کا نام تھا. ارے بھائی یہ نام رکھا کس نے؟ اب جواب دینے والا چپ ہے، اس لیے کہ نام تو ابو طالب نے رکھا تھا. تاریخ میں
अच्छा, तो अब बच्चा पैदा हो गया, नाम रखा मोहम्मद अबू तालिब ने। और हदीसों में क्या लिखा हुआ है वो सुनोगे? हदीसों में लिखा है कि अल्लाह ने लफ्ज मोहम्मद को आसमानों के हिजाबों में पोशीदा किया था ताकि किसी की निगाह न पड़ सके और ये नाम मखसूस हो जाए मेरे हबीब के लिए। अब वो चचा कैसा था जो जमीन पर बैठा हुआ आसमानों के हिजाबों को देख रहा था? ठीक है ना? अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, पला, बढ़ा, जवान हुआ, खदीजा का मुलाजिम हुआ। और एक दिन खदीजा का गुलाम मैसर आया कि मोहम्मद मेरी मालिका चाहती है कि तुमसे शादी करे। कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने चचा से मशवरा न कर लूं, हाँ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैंने कोई काम अपने चचा के मशवरे के बगैर नहीं किया। आए चचा की खिदमत में, कहने लगे चचा मैसरा ये पैगाम लेके आया था, मैसरा ये पैगाम लेके आया था। कहा फिर तुमने क्या कहा? कहा चचा आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता, मैं आपके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। कहा बेटे ख्वाहिश तो मेरी भी थी। देखो क्या ख्वाहिशें टकराई हैं। खदीजा की मर्जी है, रसूल की मर्जी है। चाचा कह रहा है ख्वाहिश तो मेरी भी थी, लेकिन गुर्बत की वजह से खामोश हो गया। लेकिन भतीजे अगर तू हाँ कर दे तो सारी शादी का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी है। सारी शादी का बंदोबस्त मैं सुने जाओ। आज चाह रहा हूं कि सीरत रसूल के कुछ थोड़े से रुख सामने आ जाए और मेरा मोहम्मद समझ में आ जाए। बेटे तुम हाँ कर दो हाँ खदीजा से शादी को। बंदोबस्त शादी का मैं करूंगा। कहते हैं कि अबू तालिब तो फकीर थे, कहते हैं कि अबू तालिब तो फकीर थे। भाई ऐसे ही फकीर थे कि मोहम्मद की शादी के बाद 3 दिन अपनी जेब से मोहम्मद का वलीमा किया। ऐसे ही फकीर थे कि मुतवातिर 3 दिन तक 3 वक्त अबू तालिब ने अपने भतीजे की शादी का वलीमा किया। तो फकीर उससे पहले नहीं थे, तुम्हारे रसूल पर खर्च करके फकीर बने। पहुंच रही है? अब देखो मेरे मोहम्मद की शान देखो, मेरे मोहम्मद की शान देखो। शादी तय हुई, मैं जाऊंगा आगे, मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन मोहम्मद की जिंदगी की कुछ झलकियां दिखलाकर आगे जाना चाह रहा हूं। मेरे मोहम्मद की शान देखो, नहीं खदीजा की शान देखो। अज़वाज मुतहरात की तादाद पूरी जिंदगी में रसूल के 28, इख्तिलाफ के साथ 21, एक वक्त में 9 या 12, ठीक, एक वक्त में या 9 रही अज़वाज मुतहरात या 12 रही। सारी अज़वाज पूरी जिंदगी की या 21 या 28, ठीक है ना? 21 को मान लो, तो खदीजा को छोड़कर 20, खदीजा को छोड़कर 20। भाई रुके रहना। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि बीवी अगर शरीक जिंदगी हो तो फजीलत नहीं है, अगर शरीक मकसद हो तो फजीलत है। बीवी शरीक जिंदगी हो तो कोई कमाल नहीं है। हर शौहर की बीवी शरीक जिंदगी होती है। बीवी अगर शरीक मकसद हो जाए, अब मैं पिछली तकरीरों से जोड़ रहा हूं, बीवी अगर शरीक मकसद हो जाए तो साहिब फजीलत है। वो जो 20 अज़वाज मुतहरात थी उन्हें बैतुल माल से मिलता रहा इस्लाम के, तो उन अज़वाज को इस्लाम ने पाला और इस्लाम को खदीजा ने पाला। ठीक है ना?
तवज्जो दरकार है, बहुत तवज्जो दरकार है। तो 21 थी, जिनमें एक खदीजा। जाओ जितनी तारीख की किताबें लिखी गई हैं सबको खंगाल डालो। 21 शादियां करने वाला रसूल दूल्हा बन के अगर गया तो खदीजा के दर पर। किसी और की हसरत पूरी न हो सके, किसी की भी ये हसरत पूरी नहीं हुई। दूल्हा बन के गया है मेरा रसूल, पूरी तारीख में एक ही मतलब तो दूल्हा बना है। दूल्हा बन के गया खदीजा के घर, अकाबरीन कुरैश बैठे हुए थे। बारात पहुंची, सुनना रुके रहना। बारात पहुंची, इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बैठे, अबू तालिब बैठे, सारे खानदान वाले बैठे। और अब बैठ छिड़ गई कि खुतबा निकाह कौन पढ़े। एक मरतबा खदीजा वालों ने कहा कि अबू तालिब के होते हुए अबू तालिब के होते हुए किसी और की क्या मजाल कि मोहम्मद का खुतबा निकाह पढ़े। और अब तरगीबुल मुस्ताकीन में मोहम्मद इब्ने उमर इब्ने नबी बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, किताब का नाम है तरगीबुल मुस्ताकीन। उन्होंने खुतबा निकाह अबू तालिब लिखा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन नस्ल इब्राहीम व ज़रअ इस्माइल। हमद उस अल्लाह की जिसने हमें इस्माइल का बेटा बनाया। कौन कह रहा है? अबू तालिब। हमद उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम का बेटा बनाया, इस्माइल का बेटा बनाया। तो रसूल के सामने क्या कह रहे हैं अबू तालिब? हमद उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम का बेटा बनाया। भाई खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं रसूल का, तारीफ अपनी कर रहे हैं। खुतबा निकाह है रसूल का, निकाह रसूल का हो रहा है, तारीफ अपनी कर रहे हो कि मुझे इब्राहिम ने बेटा बनाया। तो भाई कहने लगे कि मुझे तो मुसलमानों को कुरान की एक आयत की तरफ मुतवज्जह करना है। इब्राहिम ने दुआ की थी, अजीब गरीब दुआ की थी, वजनुबनी व बनिया और नाबुदल असलाम। परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखना। परवरदिगार मेरे बेटों को, इब्राहिम की दुआ है कुरान में, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखना। तो या दुआ रद्द हो गई या दुआ कबूल हुई। तो अब इब्राहिम की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती ना, इब्राहिम की दुआ तो बहरहाल कबूल होगी। तो अब इब्राहिम का बेटा वो, तवज्जो रहे, बेटा वो जो बुत परस्त ना हो, मोहम्मद के सामने का हमद उस खुदा की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया। तो अबू तालिब अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो बात यह है कि ये बैठा है वारिस शरीयत, ये बैठा है साहिब किताब। इसके सामने कह रहा हूं कि मैं इब्राहिम का बेटा हूं। अगर गलत है तो ये इनकार कर दे, और अगर हूं तो मेरे पास शिर्क नहीं है, इस्लाम है। अच्छा, सुनते जाना। लेकिन जिंदगी के कुछ थोड़े ही से गोशे हैं जिनको चाह रहा हूं कि अपने सुनने वालों तक पहुंचा दूं। देखो अभी खदीजा और अबू तालिब के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, अभी तीसरा शख्स दाखिल नहीं हुआ। अच्छा, तो अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुतबा निकाह पढ़ाया, बल्कि निकाह पढ़ाया। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अब मैं फिर सवाल करूं कि परवरदिगार ईसा को भेज दे निकाह पढ़ाने के लिए। भाई स्टेटस चाहिए, निकाह खान के लिए स्टेटस चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का स्टेटस देख। तो ईसा तो जिंदा है और अंबिया जिंदा न सही, खिज़र जिंदा है, इलियास जिंदा है, ईसा जिंदा है। तो परवरदिगार इनमें से किसी को भेज दे। अच्छा, इन्हें नहीं भेजता, फरिश्ते भेज दे, जिब्रील आ जाए निकाह पढ़ा दे। पैकरे बशरी में आए हैं जिब्रील। अच्छा, जिब्रील को नहीं भेजता, खुद पढ़ा दे, खुद पढ़ा दे। इसलिए कि तारीख में वाकया है कि अली का निकाह खुद पढ़ाया था। भाई याद है ना, ये तो सबने, मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी साहब और मौलाना मोहम्मद जफरुल कादरी साहब बड़े उलमाए किबार के अंदर
شمار ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ روایت متفق علیہ ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں میں ہوا اور نکاح پڑھایا اللہ نے. تو یا نبی بھیج محمد کے نکاح کے لیے، یا فرشتہ بھیج محمد کے نکاح کے لیے. بھائی توجہ رہے، یا خود پڑھا دے، یا خود پڑھا دے. کہا نہیں، اس سے پڑھواؤں گا جو میری نمائندگی میں محمد کی مدد کر رہا ہے. اس سے اب جملہ سننا، اس سے پڑھواؤں گا، اس سے پڑھواؤں گا جو میری نیابت میں، اللہ کہہ رہا ہے میری نیابت میں محمد کی حفاظت کر رہا ہے. بھائی رکے رہنا. تو پروردگار تو نے محمد کا نکاح ابو طالب سے پڑھوا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے، علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے. کہا نہیں، ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا، ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا، مجھ پر احسان تھا کہ اس نے تیرا نکاح پڑھا. تو جب تو صحیح کہ اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا تو یار نہیں پڑھے گا. دیکھو بہت آہستہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب ایک تیسری شخصیت بھی آ گئی درمیان میں، ایک تیسری شخصیت بھی آ گئی. ابو طالب کے گھر میں قیام ہے، محمد رسول اللہ کا قیام ابو طالب کے گھر میں ہے. بھائی سننا، برسوں رہا، جو پکا ابو طالب کے گھر میں وہ کھایا. زید نے، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لینا، زید نے بھیڑ کی ایک بھونی ہوئی ران پیغمبر کو ہدیہ کی. پیغمبر نے کہا کہ چونکہ یہ مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، یہ ران میں نہیں کھاؤں گا. یہ ران واپس کر دی. تو نبی پر حرام ہے، تم پر بھی حرام ہے. مشرک کا ذبیحہ کھانا جب تم پر حرام ہے تو کیا نبی پہ حرام نہیں ہوگا؟ تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب کے گھر میں گوشت پکتا تھا یا نہیں، اور محمد کھاتے تھے یا نہیں؟ سوالات ہیں. پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے نا میرے سننے والوں تک. اچھا، تو زندگی گزر رہی ہے ابو طالب کے گھر میں. اور اب ایک دن علی کو بلایا. اب بچہ واقعی میں انٹر کر گیا نا. علی کو بلایا اور کہا کہ علی جاؤ. اچھا دیکھو، روضۃ الصفا میں ہے، حبیب السیر میں ہے یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور دونوں کتابیں بڑی معتبر ہیں. علی کو بلایا اور کہنے لگے کہ علی جاؤ، مجھ پر ذوالعشیرہ کی آیت اتر آئی. علی جاؤ، بنی عبد المطلب کو دعوت دے آؤ کہ میرے گھر کھانا ہے. لیکن دیکھو علی، 40 سال سے نیچے کی عمر والے کو دعوت نہ دینا، 40 سال سے اوپر والے کی عمر کو دعوت دے کے آنا. عجیب بات ہے، دعوت کر رہے ہیں اسلام کی، اور اس میں شرط یہ ہے کہ 40 سال سے نیچے کا آدمی نہ ہے، یا 40 سال کا ہو یا 40 سال سے اوپر کا ہو. سارے 40 سال سے اوپر کے 40 سال کے ذوالعشیرہ کی دعوت میں آ گئے. اچھا کہاں ہوئی تھی؟ ایک روایت ہے خدیجہ کے گھر میں، لیکن دوسری روایت جو زیادہ راویوں سے آئی ہے ابو طالب کے گھر میں. اعلان نبوت کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں. صحن کعبہ میں ہو جاتا، نبوت کا اعلان صحن کعبہ میں ہو جاتا، تو اگر ابو طالب کا گھر صحن کعبہ سے کم ہوتا تو وہاں کر دیتے. میں تو بہت سیدھی، آج میرا جی چاہا کہ میں بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دیا کروں. اچھا، جو آئے وہ 40 سال کا ہو یا 40 سال سے زیادہ کی عمر کا ہو، ٹھیک. جب سارے جمع ہو گئے کھانا کھانے کے لیے تو علی اٹھ رہے تھے. کہا علی تم دعوت میں بیٹھو. علی کی عمر کیا ہے؟ 10 سال. بس میری گفتگو اس مرحلے پہ رک گئی. 10 سال کے بچے کو ان 40 برس والوں کے ساتھ بٹھا دیا یا نہیں؟ کتنا اعتبار ہے نبوت کو علی کے بچپنے پر. کہیں دلیل دے دی کہ
تم ناپے جاتے ہو عمروں سے، امامت عمروں سے نہیں ناپی جاتی. ٹھیک، دلیل دے دی. اب میں صلح شیرہ تو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف شخصیتوں کا تعارف کرا رہا ہوں. کھانا کھایا، 3 دن تک لوگوں نے سننے سے انکار کیا، اور تیسرے دن جب میرا نبی کھڑا ہوا تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگا، بھائی توجہ رہے، ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے؟ تم میں سے ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے؟ اور ہے کوئی جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ وہ 10 سال کا بچہ ان 40 برس کے بڈھوں کو عبور کرتا ہوا ذرا قریب آیا، اور قریب آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. بھائی تصدیق ہوتی ہے ماضی کی، کام ہو گیا ہو اس کی تصدیق. تصدیق ہوتی ہے ماضی کی. آپ نے کوئی کام کیا، کوئی اچھا کام کیا آپ نے 1 ہفتہ پہلے، میں نے اس کی تصدیق کی جناب کیا تھا، ٹھیک، تو تصدیق ہوتی ہے ماضی کے کام کی، اور نصرت ہوتی ہے مستقبل کی. بچہ ہو گئی نا بات. تو آپ علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں. تو اب یہ تصدیق نبوت نہیں ہے، نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے، نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے. تو اب محمد کی نبوت کب سے؟ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. جب سے محمد کی نبوت، تب سے علی کی گواہی ساتھ میں. بہت سیدھی آسان باتیں عرض کر رہا ہوں. آج میں نے منطق اور فلسفے کے مسائل اپنے سننے والوں کی خدمت میں نہیں پیش کیے. اچھا، تو علی وہ ہے جو محمد کے ماضی کا بھی ساتھی ہے، اور علی وہ ہے جو محمد کے مستقبل کا بھی ساتھی ہے. ماضی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، مستقبل کا وعدہ ہے کہ آپ کی مدد کروں گا. بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں نے آج آپ کو بڑی زحمت دی اور بڑے اطمینان سے بول رہا تھا تاکہ میرے سارے سننے والوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. یہ وعدہ پروردگار نے سارے انبیاء سے لیا تھا، اور میں نے بار بار اپنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھا ہے، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ وہ آیت سنو، مجھے اجازت دے دو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو بڑی طویل آیت ہے، اور آیت کا نشان ہے 80 81 سورہ آل عمران. اب اطمینان سے اس آیت کو سن لو اور مجھے اجازت دے دو. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ نبیوں سنو، تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، بھیج دوں گا. آخر میں آخری رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت. تو ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد پہ ایمان لائے، ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد کی نصرت کرے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. کیا کمال ہے! اس آیت کے فوراً بعد کا جملہ ہے، وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو میرے محمد پہ ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. اچھا چلو ایمان لے آیا، جو میرے محمد کی نصرت نہ کرے وہ بھی فاسق ہے. بس میرے دوستو رکے رہنا، یہی بات کو تمام کر دوں گا. میں بھی گرمی کی شدت محسوس کر رہا ہوں، لیکن بات تو پہنچ جائے نا. اب جب 2 گرمیاں ساتھ میں ہوں، نہیں، اب تو 3 گرمیاں ہیں. ایک دھوپ کی گرمی، دوسرے مجمع کی گرمی، تیسری ولایت آل محمد کی گرمی. تو اب اتنی ساری گرمیوں میں میں ظاہر ہے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر سننا، نبیوں
ایمان لاؤ محمد پر، نصرت کرو محمد کی، اور اگر کسی نے بھی انکار کیا وہ فاسق ہے، اس کی نبوت بیکار۔ سن لیا؟ نصرت کرو، پھر سننا، نبیوں میرے محمد کی نصرت کرو، مدد کرو۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کی مدد بدعت ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے، ہمارے کان سن کے پک گئے تھے کہ خبردار غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا بدعت ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو، ہے نا؟ نبیوں، جو شریعت کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت الہی ہے، فطرت اسلام ہے، بس رکے رہنا۔ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، 1 دقیقے کی زحمت ہے، اور اس کے بعد پھر میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن بات مکمل ہو جائے۔ کیا کہا بھائی؟ سننا، نبیوں میرے محمد پہ ایمان لاؤ، نبیوں میرے محمد کی مدد کرو، اور جس نے انکار کیا اس کی نبوت بیکار، اس کی نبوت بیکار۔ تو اگر انبیاء محمد پر ایمان نہ لائے تو آدم کی نبوت بیکار، نوح کی نبوت بیکار، ابراہیم کی نبوت بیکار، موسیٰ کی نبوت بیکار، عیسیٰ کی نبوت بیکار۔ سمجھ گئے میرے محمد کو؟ سمجھ گئے میرے محمد کو؟ اگر میرے محمد پر آدم ایمان نہ لائے، آدم کی نبوت بیکار ہے۔ خضر ایمان نہ لائے، خضر کی نبوت بیکار ہے۔ اسماعیل ایمان نہ لائے، اسماعیل کی نبوت بیکار ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اگر میرے محمد پہ ایمان نہ لائے، ان کی نبوتیں بیکار۔ سن لیا بھائی؟ ادھر والے بھی سن لیں، اگر 1,23,999 نبی میرے محمد پر ایمان نہ لائے تو یہ ساری نبوتیں بیکار۔ اور اس محمد سے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار۔ سارے نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے ایمان محمد پر، اور محمد رسول اللہ کی رسالت رکی ہوئی ہے ولایت علی پر۔ حبیب اگر وہ نہ پہنچایا، بھائی آیت ہے نا قرآن کی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب اگر وہ نہیں پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ حج پہنچانا رسالت ہے، روزہ پہنچانا رسالت ہے، نماز پہنچانا رسالت ہے، زکات کا حکم پہنچانا رسالت ہے، حلال پہنچانا رسالت ہے، حرام پہنچانا رسالت ہے، اخلاق دینا رسالت ہے۔ اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو یہ ساری رسالتیں بیکار، ساری رسالتیں بیکار۔ یعنی محمد، بھائی سننا، اگر تو نے علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو نماز پہنچائی بیکار، روزہ پہنچایا بیکار، حج پہنچایا بیکار، زکات پہنچائی بیکار۔ تو جب محمد کے لیے یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں تو اگر کوئی ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھائے تو اس کا پہنچ گئی بات، پہنچ گئی بات۔ اچھا تو اب علی کی ولایت پہنچائی۔ میرے نبی نے بھرے مجمع میں 1,00,000 سے بڑا مجمع تھا، 1,00,000 سے بڑا مجمع تھا، جس میں میرے نبی نے میرے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اچھا بھائی مولانا ظفر القادری صاحب، دیکھیے میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں،
اور آپ بھی اتحاد غیر مسلمین کے قائل ہیں۔ مولانا رحمانی پہلے ہی سے اتحاد غیر مسلمین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، شروع سے ہوگا، آپ بھی شروع سے اتحاد غیر مسلمین کے قائل ہوں گے۔ ملاقات اب کتاب پہ تھی تو بھائی ہم تو جھگڑوں کو چھپانا چاہتے ہیں، کتاب سے متعلق ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی خلیفہ تھے یا نہیں، صاحب کتاب سے متعلق ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی خلیفہ تھے یا نہیں، بھائی ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، میں علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے اختیارات کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ تجھے اس سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے، تو جو فاصلہ امت میں اور نبی میں اور محمد میں، بس تقریر تمام ہو گئی۔ میں علی کو خلیفہ کہہ کر جو علی بھائی ہوگا کسی بھی نمبر پر رکھو، لیکن میں نہیں تسلیم کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے اختیارات کو میں گھٹانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اب لفظ خلیفہ کو استعمال کر لو، اللہ خلیفہ، سارا مجمع مارے گا، تنہا قرآن نہیں، اچھا رسول خلیفہ، دین سارا مجمع کردار جان کو آ جائے گا کہ بھائی رسول کو خلیفہ کہہ رہے ہو، کفر ہے، اچھا اللہ کو خلیفہ کہہ رہے ہو، اچھا تو اس میں سے ایک خلیفہ علی، سمجھو رہے، اللہ خدا محمد رسول علی خلیفہ، تو میں علی کے اختیارات کو کم کیوں کروں؟ وہ عہدہ کیوں نہ لے لوں جو تینوں میں ہو، اللہ مولا، محمد مولا، میرا علی مولا۔ میرا دین سیدھا ہے، حنیف کرانی سیدھا، جس میں سجی نہ ہو، حنیف کرانی سیدھا، جس میں سجی نہ ہو، سیاہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تین وجہ کا دین حنیفا، میرا دین حنیف ہے، سیدھا ہے، سوا لاکھ کے مجمع میں خطرہ ناصالحہ لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم، میرا دین مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، حنیف بھی ہے، قیم بھی ہے، حنیف سیدھا ہے، مضبوط۔ بس تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ سوا لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کیا، اشارہ بھی کیا، پہلے ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھ پہ بلند کیا، انگلی سے اشارہ کیا، پھر جملہ کہا۔ بھائی سوا لاکھ کا مجمع ہے، اب سوا لاکھ کے مجمع میں بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، حمد اس اللہ کی، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، دین بھی سیدھا، کتاب بھی سیدھی، علی ٹھیک، بھائی یعنی یہ مفروضہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، دین کے دو کچھ نہ کچھ ہوگا، تو بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، روایت بھول گئے، اندھے بھی ہوں گے، ہاتھوں پہ اٹھایا، بہرا دیکھ لے، تموتن اشارہ کیا، گونگا پہچان لے، اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ اندھا سن لے، دین حنیف، دین سید، دین مصطفیٰ، مصطفیٰ کے نام معلوم ہے سنا ہو، تو ہمارا کوئی جھگڑا خلافت میں نہیں ہے، ہم تو ولایت کے قائل ہیں۔ اگر علی مولا ہے تو علی کے بعد حسن مولا ہے، اور اگر حسن مولا ہے تو حسن کے بعد حسین مولا ہے، آ گئی نا بات حسین تک۔ دین قیم، دین اب مصطفیٰ، کسی ربط مسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب سورہ آج محرم کی 9ویں تاریخ، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، دینہم یہ علم گواہ ہیں، یہ ذوالجناح گواہ ہیں، اگر بکر میں یہ تابوت گواہ ہیں، یہ تعزیے گواہ ہیں کہ ہم کسی بیکس کی یاد منا رہے ہیں۔ بڑے صبر سے جاؤ، بڑے ضبط سے جاؤ، بڑے سکون سے جاؤ، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری حفاظت کا بندوبست ہے۔ جلوس کے پیچھے ایک بی بی دعا کرتی ہوئی چل رہی ہے، قیم ہے، مضبوط ہے، دین چنا ہوا ہے، دین پسندیدہ ہے، دین حق ہے، کہ خدا میرے بچے کے ماتم داروں کو محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اکیلا ہوا اور آواز دی، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، زہیر، اکبر، عباس، یا فرسان الحجہ و یا ابطال الصفا، اے میرے شیرو
اور اے میرے بہادروں، اب بات کیا ہے کہ حسین کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین کا یہ جملہ بلند ہوا، فرات کے کنارے عباس کے لاشے میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اللہ کا دین واقف ہے، یہ لفظ قرآن سے لے کے جاؤ، اللہ کا دین اجرکم اللہ، مسلسل جائے، اجرکم اللہ۔ فرات کے کنارے لاشے میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرا اکیلا مولا، ایک مرتبہ میرا اکیلا مولا، میرا دل شکستہ مولا، میرا تنہا مولا میدان میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے آواز بلند کے ساتھ 3 جملے کہے: حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ مضبوط ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سن لیا نا، مصائب بھی طویل نہیں ہے، سن لیا نا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ جملہ ایک مرتبہ حسین کے باپ نے صفین کے میدان میں کہا تھا۔ صفین کے میدان میں، حسین کے باپ کو جانتے ہو نا، میرا مولا علی۔ صفین کے میدان میں علی آئے، اور آنے کے بعد تلوار بلند کی اور کہنے لگے: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ بس اس آواز کا پھیلنا تھا کہ خیموں سے سپاہی نکلنا شروع ہوئے، اور سارے سپاہیوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لی اور کہنے لگے: مولا، یہ مظلوموں کا جملہ ہے۔ الہی بابو کا یہ مظلوموں کا جملہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو ہم اپنے گلے کو اپنی تلواروں سے کاٹ لیں گے۔ وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین ابن علی کا مقدر ہے۔ اجرکم اللہ، دیکھو تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن کسی خاص مرحلے تک لے جا رہا ہوں۔ پکارا نا حسین نے پکارا: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو جیسے ہی حسین نے آواز دی، 2 خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین مڑے، دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، بیمار امام سید سجاد ایک ٹوٹا نیزہ ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتا ہوا مقتل کی طرف چلا۔ ام کلثوم سے کہا: ام کلثوم کھوجیے، سجاد کو پکڑو۔ حسین نے کہا: سجاد کو پکڑو۔ آئی شانہ تھاما تو رو کے کہنے لگے: پھوپھی اماں، آپ نے نہیں سنا بابا نے کس مظلومیت سے پکارا ہے کہ میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی لینے والا؟ آپ نے نہیں سنا بابا نے کس مظلومیت سے پکارا ہے؟ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں لیا اور سجاد کو ان کے بستر پہ لٹا دیا۔ یہ ایک خیمہ جس سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اور اب دوسرا خیمہ بتاؤں، ام رباب کا خیمہ۔ پہچان گئے اس بی بی کو؟ علی اصغر کی ماں۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو حسین خیمے کے قریب آئے، شہزادی زینب موجود تھی۔ کہا: بہن کیا بات ہے؟ کہا: بھیا کیا بتاؤں؟ جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ایک مرتبہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ زمین سے ایک کافی قسم کے ہلاک کر دے، مانگا نو نے لاؤ بہن، اصغر کو میرے پاس لاؤ، اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ کہا: بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں جا رہا ہے۔ کہا: اچھا میں آتا ہوں۔ خیمے میں آئے، ایک مرتبہ بچے پہ نگاہ پڑی حسین کی۔ حسین نے کچھ کہا اس بچے سے، ہومک کے گود میں آ گیا، سننا بس رو چکے اور میری تقریر تمام ہو گئی۔ حسین لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ ام رباب فکر نہ کرو، میں جا رہا ہوں پانی کی تلاش میں، شاید میں اس بچے کو پانی پلا کے لے آؤں۔ سکینہ قریب کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ میری زبان کی گفتگو کو کھول دے کہ اصغر جا رہا ہے پانی پینے کے لیے۔ سکینہ انتظار میں کھڑی رہی۔ حسین میدان میں آئے، بچے کو دکھایا اور کہا: اے قوم جماکار، اس کی ماں کا دودھ 3 دن سے خشک ہو گیا ہے، اگر عرب ہو تو مہمان سمجھ کے پانی پلا دو، اگر مسلمان ہو تو رسول کا نوازا سمجھ کے پانی پلا دو، اگر انسان ہو
तो इंसानियत के हवाले से पानी पिला दो। फौज यजीद से कोई जवाब ना आया। एक मरतबा हुसैन ने कहा कि है फौज जफाकार, तू ये समझती है कि इस बच्चे के बहाने से मैं पी लूंगा, तो ले मैं लेटा के अलग होता हूँ। जलती रेती पे लेटा दिया। कुछ दूर खड़े रहे, जब कोई ना आया तो फिर आए, बच्चे को गोद में लिया, हाथों पे बुलंद किया, कहा बेटे असगर, फौज को तेरी प्यास का यकीन नहीं है। बेटे अकबर जरा प्यास तो दिखला दे। एक मरतबा बच्चे ने अपनी नन्ही जबान बाहर की, इधर बच्चे ने जबान बाहर की, उधर से तीर आया। फन खलबत सबियों पे नहीं बाप, बच्चा इमाम के हाथों में शहीद हो गया। अब हुसैन लेके चले, आखिरी जुमला सुनना, हुसैन लेके चले, पहुंचे रबाब के खेमे तक। रुक जाओ, हुसैन लेके चले, पहुंचे रबाब के खेमे तक। एक मरतबा सकीना सामने आई, बाबा मुझे यकीन नहीं था कि आप असगर को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। कहा बेटी तूने कैसे समझ लिया? कहा बाबा असगर को पानी पिलाना है, मैं प्यासी रह गई, बस ये सुनना था कि आप आका दामन उठा दिया कि बेटी तेरा भाई तीरे जुल्म से सैराब हो गया।